الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. موضوع ہے نوجوانوں میں اخلاقی بگاڑ اور اس کے اسباب. نوجوانوں ہمارے معاشرے میں جو نوجوان ہیں اصل میں ہماری قوم کے اور ہماری ملت کے اصل حصہ وہی ہیں، اصل طاقت وہی ہے. جس قوم کے نوجوان صحیح ہوتے ہیں وہ قوم ترقی پذیر ہوتی ہے، بہت بلند مقام پر ہوتی ہے. لیکن اگر کسی قوم کے نوجوان بگڑ جائیں تو پوری قوم کمزور پڑ جاتی ہے. زندگی کا سب سے بہترین یہ دور ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے بھی جنت میں اہل جنت کے لیے جو عمر منتخب کی ہے وہ جوانوں کی ہے. جنت میں ہر آدمی جوان ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جوانی کی کیا اہمیت ہے. اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے تو بطور خاص جوانی کے عالم میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اور اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 10 چیزیں رکھوں اور اس کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. جو سبب ہے اسی کو ختم کر دیں تو وہی اس کا علاج ہے. سب سے پہلا سبب جو نوجوانوں کی بگاڑ کا ہے وہ مقصد حیات سے غفلت ہے. یعنی ان کی پیدائش کا، ان کے وجود کا جو مقصد ہے اس سے وہ غافل ہے. یہ سب سے پہلی بگاڑ کی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اس مقصد کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ وہ مقصد ہے جس کے تحت اللہ نے ہمیں خلق فرمایا، ہمیں پیدا کیا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم کو اتارا ہے. تو یہی مشن دے کر، یہی مقصد دے کر ہم اپنی زندگی میں اس مقصد سے کبھی غافل نہیں ہو سکتے. ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ایک مشن پر آئے ہیں. جیسے ایک آدمی، صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے. ابھی آپ سفر کر کے دلی جانا ہو، دہلی جائیں آپ کسی مقصد کے تحت، اور وہاں جا کے گھومنے ٹہلنے میں لگ جائیں اور جس کی وجہ سے آپ گئے ہیں وہ کام کریں ہی نہ، واپس آ جائیں، ایسا ممکن ہے؟ ایسا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، نہ کسی نے کیا ہوگا کہ ایک مشن اور ایک مقصد لے کر کسی دور دراز شہر کا سفر کرے اور وہاں پہنچنے کے بعد مقصد ہی بھول جائے اور ادھر ادھر گھومتا ٹہلتا رہے، بعد میں واپس آ جائے. تو مسافر، تو اللہ کے نبی نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. مسافر اپنے مقصد کو کبھی نہیں بھولتا. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں تھے، پھر وہاں سے اس دھرتی پہ اتارا، یہاں لینڈ کرایا. کس لیے بتائیے؟ کہاں تھا انسان اور کہاں بھیج دیا گیا؟ اس لیے کہ یہاں جا کے ہماری عبادت کر.
تو ہمارا جو اس دھرتی پر وجود ہے، یہاں ہمیں جو لینڈ کرایا گیا اور ہمارے یہاں رہنے کے لیے جو پوری انتظامات ہیں، اس دھرتی کا پورا نظام جو اللہ نے بنایا ہے صرف اس لیے تاکہ ہم عبادت کر سکیں، صرف ہماری پیدائش نہیں، اس زمین کی جو رنگ و رونق ہے، اس زمین کی جو ساخت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس زمین کو ڈیزائن کیا ہے۔ آسمان میں اگر آپ کو سائنسی خبروں سے دلچسپی ہے تو آج تو آپ جان سکتے ہیں کہ فضا میں، خلا میں کتنے سیارے ہیں، کتنے پلانٹ ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، لیکن کیا دھرتی جیسا کوئی ہے؟ نہیں۔ اسے اللہ نے خاص الگ طرح ڈیزائن کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہاں انسان رہ سکے اور ہماری عبادت کر سکے۔ اللہ نے ہمیں یہاں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی ہماری یہاں جینے کے لیے، وہ اللہ نے سب کچھ یہاں پہ دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم اصل مقصد سے بھول گئے تو سب سے بڑی غفلت ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھنا ہو تو دیکھیں کہ آج سے 500 سال پہلے امریکہ نے، ناسا نے چاند پر انسانوں کو بھیجا تھا۔ وہ یہاں سے اڑان بھرے تھے اور جا کے چاند پہ انہوں نے لینڈ کیا، کچھ گھنٹے وہاں پہ تھے، بعد میں واپس آئے۔ یہ لوگ جب چاند پہ اترے تو وہاں کیا کر رہے تھے؟ پکنک بنا رہے تھے، ٹہل رہے تھے، سو گئے جا کے وہاں پہ۔ ان کو ایک مشن پر بھیجا گیا تھا، انہیں ایک ڈیوٹی دی گئی تھی کہ آپ کو وہاں جا کے کرنا کیا ہے۔ چاند پہ ان کی جتنی بھی لائف تھی، جتنا دیر ان کو ٹھہرنا تھا، اس میں سے 1 منٹ بھی ان لوگوں نے ضائع نہیں کیا، کیونکہ دھرتی پہ واپس آ کے اپنی ٹیم کو 1 منٹ کا حساب دینا ہے۔ یہاں سے وہاں بھیجا ہے، وہاں سے واپس آ کے ان کو یہاں لوٹنا ہے، اور یہاں پوری ٹیم منتظر ہے، آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی آپ نے وہاں پہ کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو وہاں بھیجا گیا۔ تو ان لوگوں نے کیا چاند پہ جانے کے بعد اپنا مقصد بھول گئے کہ ہم کیوں آئے تھے؟ کیا ٹہلنا شروع کر دیا؟ نہیں، 1 منٹ ریسرچ میں لگایا، تحقیق میں لگایا، جو وہاں کی چیزیں کلیکٹ کر سکتے تھے کلیکٹ کیا، اور پھر واپس دھرتی پر آئے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی یہاں پہ بھیجا ہے، واپس وہی جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں اللہ نے یہاں اتارا ہے ایک مشن دے کر کہ تم دھرتی پہ جا کے یہ کرو گے، اور ہم یہاں آ کے وہ کچھ اور کرنے لگ جائیں تو جب پلٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اس لیے جو زندگی کا مقصد ہے اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا نا، اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا مرنے کے بعد، جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہماری جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بطور خاص سوال کرے گا۔ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے نا کہ ہم پلٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمارے قدم ہل نہیں سکتے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ انسان کے قدم ہل نہیں سکتے جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں ایک کیا ہے؟ وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَىٰ۔ اپنی جوانی کہاں گزاری تھی، جوانی کہاں گزاری تھی، یہ اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، ہم اسے ضائع نہیں کر سکتے۔ تو پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا، یہ تم نے کہاں پہ جوانی گزاری۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ اللہ رب العالمین 7 یظلهم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اپنے سائے میں یعنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ 7 قسم میں سے ایک قسم کون ہے؟ وہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، جوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزار دی۔ تو اگر اس مقصد پر ہم نے عمل کیا تو محشر ہی میں ہم اس کا رزلٹ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہم کو جگہ ملے گی۔ اور جب حساب و کتاب ہوگا ہمارا اور جوانی کے بارے میں سوال آئے گا تو ہمارا جواب آسان رہے گا کہ ہم نے جوانی کہاں بتائی،
کیونکہ اسی لیے ہمیں جو دنیا میں پیدا کیا گیا، ہماری زندگی کا اصل مرحلہ جوانی کا ہے۔ بچپنا سیکھنے میں گزر جاتا ہے، بڑھاپا تو کمزوری میں۔ اصل جو طاقت ہے، اصل جو زندگی ہے ہماری، وہ جوانی کی ہے۔ تو اسی کا بہترین استعمال ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پیدا فرمایا۔ یہ سب سے پہلی ہماری غفلت ہے، ہمارا پہلا بگاڑ ہے کہ نوجوان اصل مقصد حیات ہی بھول جائے، کس کے لیے پیدا کیا گیا وہی بھول جائے۔ اس لیے اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ سب سے پہلے اس کی عبادت کا بندوبست ہونا چاہیے۔ دنیا کے سارے معاملات بعد میں، پہلے عبادت ہونی چاہیے۔ صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں ان کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کاروبار کا کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے کام کیا کیا؟ سب سے پہلے مسجد بنائی۔ سب سے پہلا انتظام کس چیز کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انتظام ہوا سب سے پہلے۔ تو سب سے پہلی ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں نوجوانوں میں دوسرا بگاڑ جو دیکھنے کو ملتا ہے، ایک تو عبادت سے دوری، اور دوسرا بگاڑ کیا ہے؟ وقت کا ضیاع۔ یہ جو زندگی ملی ہے اس کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا حساب لے گا۔ جوانی کے بارے میں تو سوال کرے گا، زندگی کا پورا حساب لے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ جو تمہیں ٹائم دیا گیا تھا، یہ تم نے کہاں گنوایا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ وقت کو غنیمت جانو، اسے ضائع نہ کرو۔ سنن نسائی الکبریٰ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، ابو عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک۔ سب سے پہلے کیا؟ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزیں کی نہیں، لیکن 5 میں سب سے پہلے جوانی کو بتایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے غنیمت جانو۔ اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، جوانی کو غنیمت جانو۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِ، بیماری سے پہلے صحت کو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فقیری آنے سے پہلے بے نیازی کو۔ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور مشغول ہونے سے پہلے فرصت کے لمحات کو۔ وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جوانی کو غنیمت جانو۔ اس لیے یہ جوانی کھیل کود میں نہیں گزرنی چاہیے۔ آج دیکھیے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے گیمنگ میں، گیم کھیلنے میں، فالتو کاموں میں اپنی پوری جوانی، پوری انرجی ضائع کر رہا ہے۔ گیم کھیلنے میں پوری طاقت، پوری صلاحیت اس میں اس کی برباد ہو رہی ہے، پورا وقت اس کا ضائع ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ یہ زندگی، جو ایک آدمی مرنے لگے گا نا تو 5 منٹ بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ 5 منٹ یہ جو گیم کھیل کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں نا، جب موت آئے گی، موت، تو آپ کو 5 منٹ بھی ایکسٹرا نہیں مل سکتا۔ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ زندگی کی کیا قیمت ہے۔ ہم گیم کھیل کے ضائع کر رہے تھے۔ جب آپ کو ابھی اسی دنیا ہی میں، موت کا تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اسی دنیا میں کسی بیمار کو ڈاکٹر کہہ دے کہ 2 سال تم کو کینسر ہے، 2 مہینے سے زیادہ نہیں زندہ رہو گے، آپ سوچو وہ 2 مہینہ کیسے استعمال کرے گا؟ 2 مہینہ اس کا کیسے گزرے گا؟ ایک ایک منٹ اس کا قیمتی ہوگا۔ وہ گیم کھیلے گا؟ آپ کو لگتا ہے وہ گیم کھیلے گا؟ کسی کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی، ایک مہینے کے بعد تم کو پھانسی ہے، وہ 1 مہینہ گیم میں گزرے گا؟ نہیں گزرے گا۔ اگر موت کا ایک دن طے کر دیا جائے تو وہ اگر آدمی بول دے 5 سال کے بعد ہی تم کو مرنا ہے، تو یہ 5 سال بھی گیم کھیلنے میں نہیں جائے گا۔ یہی حال حقیقت میں ہمارا، ہم نہیں جانتے کہ اگلے کس موڑ پر ہماری جان چلی جائے۔ ہم میں سے کسی کے بارے میں
یہ طے نہیں ہے کہ کب تک کون زندہ رہے گا. آنے والا ایک منٹ ہماری اور آپ کی جان لے سکتا ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا. اس لیے مرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. سب سے قیمتی چیز وقت ہے. یہ کوئی آپ کو نہیں دے گا. پیسہ دے سکتا ہے, بہت کچھ آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی زندگی کا جو ٹائم مائنس ہو گیا وہ کوئی پلس نہیں کر سکتا, وہ کوئی آپ کو نہیں دے سکتا. اس لیے صحیح چیزوں میں لگاؤ. اور جب صحیح چیزوں میں بندہ وقت نہیں لگاتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے عبادت میں اگر وقت نہیں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوسرے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے. سنن ترمذی کی ایک روایت ہے, حدیث قدسی ہے, جس میں اللہ کے رسول اللہ کا فرمان نقل کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے یبن آدم تفرغ لعبادتی, اے انسان میری عبادت کے لیے ٹائم نکال. اللہ کیا فرماتا ہے کہ میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو. املا صدرک غنا واسد فقرک, اگر ایسا کرو گے, میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو گے, یعنی نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے وغیرہ وغیرہ, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, تمہارے سینے کو بے نیاز کر دے گا. تمہارے دلوں میں جو ٹینشن ہے, جو گھبراہٹ ہے, جو پریشانی ہے, جو الگ الگ طرح کی پلاننگ ہے, تمہیں سکون اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. واسد فقرک, تمہاری فقیری اور ضرورت کو بھی پوری کر دے گا. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ, اور اے انسان اگر تو ایسا نہیں کرے گا, یعنی میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا, تو اللہ کیا کرے گا, فرماتا ہے مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو بزی کر دوں گا, دونوں ہاتھوں کو پھنسا دوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, اور پھر تیری فقیری بھی دور نہیں ہوگی. یہ سزا ہے. اگر آدمی مشغول ہو جاتا ہے, مصروف ہو جاتا ہے, فالتو کاموں میں بزی ہے, اس کا ٹائم جا رہا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے. بہت سارے نوجوان کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کسی سے بولو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ہمارا بزنس, ہمارا کاروبار, ہمارا فلاں کام, پڑھائی لکھائی دھماکہ. یہ جو مصروفیت ہے, یہ سب مشغولیت ہے, یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا تو تیرے پاس کسی بھی چیز کے لیے ٹائم نہیں بچے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا ہے. تو جو نوجوان فالتو کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے ٹائم نہیں لگایا. جب اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالا, نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالا, تو اللہ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ دیا. وہ چاہے گیم میں لگے ہوں, چاہے کاروبار میں لگے ہوں, چاہے کہیں بھی لگے ہوں, دونوں ہاتھ ان کا باندھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. صبح و شام کام کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کے لیے ٹائم نہیں تھا نا. اب اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے, ماں باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. بامبے میں کچھ لوگ ہیں, جب صبح کام پہ جاتے ہیں نا تو ان کے بچے سو رہے ہوتے ہیں, اور شام کو جب کام سے لوٹتے ہیں تو بھی بچے سو رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ مصروفیت. گھر سے بندہ کام پہ نکل رہا ہے فجر سے پہلے, بچے سو رہے ہیں. شام کو لوٹ رہا ہے عشاء کے بعد, بچے سو گئے. بچوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہیں ہے, اپنے پریوار کے ساتھ کبھی بیٹھنا نصیب نہیں. یہ مصروفیت اور یہ کام کے پیچھے بھاگنا, یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. جب آپ اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالو گے تو تمہارا یہی حال ہوگا. لیکن جو نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, ان کے وقت میں دیکھیں کیسی برکت ہے. وہ نماز جو پڑھتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ماں باپ سے ملتے ہیں, بچوں کے ساتھ وقت نکلتا ہے, ان کے ٹائم میں برکت ہے. تو یہ دوسرا جو بگاڑ ہے آج ہمارے نوجوانوں میں, وہ وقت کا ضیاع. دوسری جگہوں میں ان کا وقت لگ رہا ہے, عبادت میں نہیں لگ رہا ہے. تو عبادت میں وقت لگائیں گے تو ان کا وقت بچے گا. یہ جو عذاب ہے کاروبار میں یا گیم میں, جہاں بھی ان کا ہاتھ مصروف ہے, سمجھ جاؤ ادھر یہ مسجد سے دوری کی بے برکتی اس کا انجام ہے. نماز پڑھنا دیکھو, ابھی دیکھو خود بخود یہ عادتیں چھوٹ جائے گی.
وقت ہی وقت ملے گا تمہارے پاس۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا جو بگاڑ ہے آج کے نوجوانوں میں وہ ہے علم اور علماء سے دوری۔ علم سے مراد کیا ہے؟ شرعی علم، دینی علم ہے۔ اصل علم یہی ہے کہ اس دنیا میں زندگی آدمی کیسے گزارے وہ اس کو آ جائے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ شیخ البانی نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا، بہت ساری سندیں اس کی، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت، اس پہ فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ کون سا علم مراد ہے؟ میڈیکل کا علم، انجینئرنگ کا علم نہیں، یہ شریعت کا علم مراد ہے، کہ شریعت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں کچھ نوجوانوں کی غلط فہمیوں میں دور کر دوں۔ کچھ نوجوان دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اب جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، علم حاصل کرو، تو کہیں گے یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی علم ہے۔ تم دنیاوی علم اور دینی علم کا بٹوارا کیوں کر رہے ہو؟ تم اگر عالم ہو تو ہم بھی عالم ہیں، ہم علم ہی تو حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں علم کی جو فضیلتیں ہیں نا، سب اٹھا کے اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں ہمارے لیے بھی ہیں، جیسے وہ حدیث ہے کہ طالب علم جب نکلتا ہے سفر پہ تو جو ہے اس کے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے سب ہمارے لیے، یہ تمہارے لیے تھوڑی ہے، کیونکہ ہم بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب وعید کی بات آتی ہے نا تو اپنے آپ کو چھانٹ دیتا ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں 3 لوگ جائیں گے، اس میں ایک عالم ہوگا، عالم ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ میڈیکل تعلیم حاصل کرنے والا، انجینئرنگ والا وہاں بھاگ جاتا ہے، کہتا نہیں یہ مولوی کے بارے میں، ہاں یہ کس کے بارے میں؟ یہ مولانا لوگوں کے بارے میں، سب سے پہلے یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا۔ تو اگر دینی علم اور دنیاوی علم دونوں ایک ہی ہے، تو جب فضیلت میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر رہا ہے تو جو وعید آ رہی ہے نا اس میں بھی آ کے شامل ہو جائے نا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے یہ لوگ جائیں گے، تو آگے کھڑا ہو جائے تو بھی وہاں پہ کہ ہم بھی سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، نہیں وہاں بھاگ جائے گا، نہیں وہ امام صاحب کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، ان کے لیے ہے۔ حقیقت میں فرق ہے، دینی علم دنیاوی علم میں فرق ہے۔ صحیح مسلم کی کتنی واضح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ دنیاوی معاملات میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ آپ سوچیں اگر دونوں علم ایک ہوتا تو اللہ کے نبی امتی کے بارے میں کہتے کہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لیکن دین کی بات جہاں ہے اس میں نبی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے مسند احمد کی ایک دوسری حدیث ہے اذا کان شیئا من امر دنیاکم فشانکم، کہ دنیا کا کوئی معاملہ ہے تو کرو اپنی مرضی سے جو کرنا ہے، بس ہماری طرف سے منع نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وَإِذَا كَانَ شَيْئًا مِّن دِينِكُمْ فَإِلَيَّ، لیکن اگر کوئی دین کا معاملہ ہو تو یہاں رجوع کرو، نماز روزے کا مسئلہ ہے یہاں سے سیکھو۔ تو حقیقت میں دینی علم اور دنیاوی علم میں فرق ہے۔ فرق کی ایک اور وجہ آپ کو بتاؤں، دینی علم اگر آپ حاصل کریں گے دین کا تو اس کی پریکٹس کرنا، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے نماز کا علم حاصل کیا، پڑھنا ضروری ہے، روزے کا علم حاصل کیا، رکھنا ضروری ہے، اخلاق کا علم حاصل کیا، عمل کرنا ضروری ہے۔ جو سیکھا اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں؟ لیکن دنیاوی تعلیم میں بھی کیا یہی ہے کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر یعنی میڈیکل کی پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے وہ فیلڈ چھوڑ دیا تو کیا آپ گنہگار ہو جائیں گے؟ آپ نے انجینئرنگ کی ہے، اگر آپ لوگوں کے گھر نہیں بنائیں گے، نقشے نہیں بنائیں گے، اس فیلڈ میں کام نہیں کریں گے تو کیا آپ گنہگار ہو جائیں گے؟ آپ نے وکالت پڑھی ہے، آپ کورٹ میں پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، کیس نہیں لڑ رہے ہیں تو کیا آپ گنہگار ہیں؟ لیکن اگر آپ نے دین کا علم حاصل کیا اور اس کو پریکٹس میں نہیں لا رہے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ یہ بھی اس فرق کو بتاتا ہے۔ اگر دینی علم دنیاوی علم میں کوئی فرق نہیں ہوتا نا
تو دونوں پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں اصل علم کیا ہے؟ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے کے دور کو کیا کہا؟ جاہلیت کے دور۔ کیا دنیاوی علماء نہیں تھے دنیاوی اعتبار سے؟ بھائی زبان کا علم ادب اتنا عروج پہ تھا، بڑے ماہر تھے وہ لوگ زبان کے، لینگویج کا جو علم ہے نا عربی لینگویج کا، اس میں وہ سند رکھتے ہیں، اتھارٹی ہیں وہ لوگ، وہ جاہلی شعراء وہ زبان و ادب میں اتھارٹی و سند رکھتے ہیں، اتنے ماہر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اس قدر مہارت کے باوجود جب اسلام آیا تو اسلام نے اس دور کو جاہلی دور کہا ہے، دور جاہلیت کہا جاتا۔ اس دور میں آپ جانیں کہ آپ زبان و ادب کے ماہرین تھے، اس زمانے کے حساب سے جو میڈیکل کا مسئلہ تھا اس کے بھی ماہرین تھے، حکیم حکمت میں بھی ماہرین موجود تھے، عمارت بنانے والے وہ بھی ماہر موجود تھے، ہر فیلڈ کے ماہرین موجود تھے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا دور ہے، اس دور میں ہر فیلڈ کے ماہرین موجود تھے، صرف دین میں کوئی ماہر نہیں تھا، ماہرین موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اس دور کو دور جاہلیت کہا، کیوں؟ کیونکہ وہاں کمی تھی تو دین کی، دین علم نہیں تھا، اس لیے اس دور کو دور جاہلیت کہا ہے۔ تو اگر ایک آدمی کتنا بھی پڑھ لے، کتنا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو جائے، اگر وہ دین نہیں جانتا نا تو دین کی اصطلاح میں وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو دینی علم میں اور دنیاوی عالم علم میں فرق ہے۔ تو علماء، یہ میں نوجوانوں کی بات کر رہا تھا کہ ایک نوجوان ایک تو دینی علم حاصل نہیں کرتے، اور جو دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہی کافی ہے، تو ان کو یہ غلط فہمی دور کرنا چاہیے۔ کوئی یہ منع نہیں کر رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر مت بنو، انجینئر بنو، بننا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، بنو، لیکن اس کے ساتھ بھی دین کا علم حاصل کرو۔ تم کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے مدرسے میں داخلہ لینا ضروری ہے، نہیں، مسجد میں خطبہ ہوتا ہے اس کو سنو، مسجد کے دروس ہوتے ہیں وہاں سے علم حاصل کرو، مسجد میں پروگرام ہوتے ہیں وہاں سے علم حاصل کرو، کتابیں پڑھنا آتا ہے کتابیں خرید کے پڑھو، یعنی جو بھی سورسز ہیں طلب علم کے اس دور میں ان سورسز کو اپنا کے دین کا علم آپ حاصل کرو، یہ فرض ہے، اس سے چھٹی نہیں ہے۔ تو نوجوانوں کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور دین کا علم حاصل کرتے ہوئے علماء سے جڑنا چاہیے۔ دیکھیں نوجوان علم کے تعلق سے نوجوان کی پہلی غلط فہمی کیا ہے؟ وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی علم ہے، دینی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، کچھ نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ اگر آتا ہے دینی علم حاصل کرنے کا، تو دینی علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر کیا غلطی کرتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ سیلف اسٹڈی سے ہم علم حاصل کر لیں گے، خود قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں گے، خود حدیث پڑھنے بیٹھ جائیں گے، کسی ایکسپرٹ اور عالم کا سہارا نہیں لیں گے۔ حالانکہ جو ان کی خود کی فیلڈ ہے نا، میڈیکل کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بنیں گے، وکالت کی کتابیں پڑھ کے کوئی کورٹ میں نہیں گھسنے دے گا، انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کے کوئی آپ کو انجینئر نہیں مان لے گا، لیکن یہ بندہ جب ادھر آتا ہے تو سوچتا کہ نہیں میں قرآن پڑھ کے حدیث بن کے میں خود عالم بن جاؤں گا۔ تو یہ غلط فہمی بھی دور ہونا چاہیے کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، اگر آپ کا ذہن بن گیا کہ ہاں علم حاصل کرنا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو پھر آپ علماء سے جڑیے، علماء سے علم حاصل کیجیے۔ علماء کے علاوہ خود علم حاصل نہیں کیا سکتا، یہ پاسبل نہیں، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں بغیر ٹیچر کے کوئی علم ہے کیا اویلیبل ہے؟ کسی بھی فیلڈ میں، تو اس فیلڈ میں کیسے ہو سکتا؟ اگر بغیر معلم کے محض قرآن یا حدیث پڑھ لینے سے کوئی عالم بن جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، قرآن اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے کیوں بھیجتا؟ سیدھا اتار دیتا، نازل کر دیتا، گھر گھر میں قرآن ہے، لیکن اللہ نے قرآن سے پہلے ایک نبی بنایا، پھر نبی کے حوالے کیا، یہ لیجئے قرآن اور آپ سب کو پڑھائیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے استاد اس امت کے، آپ نے صحابہ کرام کو پڑھایا، پھر صحابہ کرام کو ذمہ داری دی، اب تم اگلوں کو پڑھاؤ۔ یہ تعلیمی چین جیسے چلا ہے شروع میں، ایسے ہی چلنا چاہیے۔ بغیر علماء سے جڑے علم، دینی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس سلسلے میں بہت ہی واضح مثال دوں آپ کے سامنے، وہ مثال 2 اور 2 4 کی طرح سے واضح کر دے گی، بلکہ میں حدیث پیش کرتا ہوں، وہ حدیث بالکل کلیئر کر دے گی کہ عالم کس کو کہتے ہیں، عالم کی ضرورت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 100
عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا علم اٹھا لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ جو لوگوں کے پاس علم کے ذرائع ہیں اس کو اٹھا لے، تمہارے سینوں سے اٹھا لے۔ اگر تم نے کچھ رٹ رکھا ہے سینوں میں تو سینوں سے ڈیلیٹ مار دے، ایک کتابوں میں لکھ رکھا ہے کتابوں کو ختم کر دے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے علم اٹھائے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تعالیٰ علم اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر، یعنی قرآن کے نسخے موجود رہیں گے، حدیث کی کتابیں موجود رہیں گی، لائبریریاں موجود رہیں گی، لیکن علم نہیں رہے گا۔ قرآن مجید ہونے کے باوجود، حدیث کی کتاب ہونے کے باوجود، لائبریریاں ہونے کے باوجود علم اٹھ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علماء اٹھ گئے، کیونکہ علماء اٹھ گئے، علماء کے اٹھ جانے کی وجہ سے علم اٹھ گیا۔ اب علم نہیں، پھر کیا ہوگا؟ میں اس کی مثال سمجھنا ہو تو اگر سارے سینئر ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے، دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہ ہو جس کے پاس ایکسپیرینس ہے، جو سیکھا ہوا ہے، لیکن میڈیکل کتابیں ہوں، اب کوئی میڈیکل کتاب پڑھ کے کسی کا علاج کرنے بیٹھ جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ اس نے ڈاکٹروں سے نہیں سیکھا، پریکٹس نہیں کیا، سینئر کے نیچے کام نہیں کیا، بس میڈیکل کتابیں پڑھ کے بولتا میں ڈاکٹر ہوں اب میں علاج کروں گا۔ وہ علاج کرنے پہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ کوئی مرے گا، کسی کی صحت خراب ہوگی، کسی کے ساتھ کچھ ہوگا۔ یہی معاملہ علم دین کا بھی ہے کہ اگر اللہ علماء کو اٹھا لے گا، علماء نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ حتی اذا لم یبق عالما، جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا، دھرتی پہ سب کو اٹھا لے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، فسئلوا، ان سے مسئلے پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث میں میرے بھائیو غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ علم کتابوں کے اٹھنے سے علم اٹھ جائے گا۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کتابی، ہم مسلم کتابی مسلم ہیں۔ ایک کتابوں کا کیا حشر ہوگا؟ دیکھو آپ، ہم کتابی مسلم ہیں، کتابی علم اٹھ جائے گا، کتابی علم رہے گا، کتاب رہے گی، قرآن کے نسخے رہیں گے، لیکن علماء جب اٹھ جائیں گے نا تو علم چلا جائے گا۔ تو کتابی ہونے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ اگر علماء کو اٹھا لے گا تو کتابی بننے سے کوئی فائدہ ہے؟ اس حدیث کو ایک بار نہیں 100 بار پڑھو۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں، یا نوجوان جو ڈائلاگ بولتا نا کہ ہم کتابی مسلم ہیں، ان کو یہ حدیث بار بار پڑھنا چاہیے کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کتاب اٹھا لے گا، قرآن اٹھا لے گا، اللہ کہہ رہا بقبض العلماء، اللہ علماء اٹھا لے گا۔ تمہارے سینوں میں جو کتاب محفوظ ہے، جو نصوص تمہیں یاد ہے، وہ یاد رہیں گے۔ جو کتابوں کے ذریعے جو تم نے یاد رکھے، قرآنی آیات، حدیث، وہ سب رہیں گے۔ ضبط بالصدر، ضبط بالکتاب، دونوں رہے گا، لیکن فقہ، فہم نہیں رہے گا۔ تو صرف نصوص، آیات، احادیث کافی نہیں، اس کا فہم بھی ہونا کافی ہے۔ فہم علماء کے پاس، فہم کے لیے آپ کو علماء سے سیکھنا پڑے گا۔ تو یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ علماء اٹھیں گے تو علم اٹھ جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں کو علماء سے کنیکٹ ہونا ضروری ہے، علماء سے جڑنا ضروری ہے۔ سیلف اسٹڈی سے عالم بننے کا جو بھول سوار ہو رہا ہے آج کے علماء پر، آج کے نوجوانوں پر، یہ بہت خطرناک ہے۔ جو ان کو عالم نہیں بنائے گا، جاہل بنائے گا۔ جیسے دنیا کی تمام فیلڈ میں سینئر سے سیکھا جاتا ہے، ٹیچر سے سیکھا جاتا ہے، یہ دین بھی بغیر ٹیچر کے آپ نہیں سیکھ سکتے، بغیر معلم کے آپ نہیں سیکھ سکتے۔ ہمارے پہلے معلم اللہ کے رسول ہیں، پھر صحابہ معلم بنے، پھر تابعین معلم بنے۔ دینی تعلیم کا یہی سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور یہی رہے گا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفاد ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے یہ تیسرا بگاڑ تھا علماء سے علم اور علماء سے نوجوانوں کی دوری۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے اس سے بھی خطرناک، وہ ہے علماء پہ طعن و تشنیع۔
नौजवानों का भी कि मैंने क्या मसला बताया, कुछ लोग तो अपनी इल्म को, दुनियावी इल्म को समझ रहे हैं कि यही इल्म है, काफ़ी है। कुछ को थोड़ा समझ में आया तो क्या क्या, हाँ दीनी इल्म चाहिए लेकिन सेल्फ स्टडी हम खुद पढ़ लेंगे, उलमा से जुड़ना का नहीं। तीसरे नौजवान उलमा से तो जुड़ गए, लेकिन उलमा से जुड़ने के बाद उलमा को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। हाँ, गुरु गुरु न लगे, चेहरा शक्कर हो गया। वो फिर क्या, 2-3 आलिम का दर्स सुन लिया, 2-3 आलिम के साथ बैठा, 2-3 बातें की, उसके बाद उलमा को फिल्टर करना शुरू कर दिया। कौन सही आलिम है, कौन नहीं है, किससे सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, फला मनहजी है, फला गैर मनहजी है, ये धमाका ही धमाका। यानी उसकी दिन रात गुजर रही है उलमा को फिल्टर करने में कि कौन आलिम सही है, कौन गलत। उसकी जीने का मकसद यही बन गया है, टैग लगाना। ये काम नौजवान का है। अगर कोई आलिम गुमराह है, किसी के अंदर गलती है, वो बताना चाहिए, बताने के जो तरीके हैं, लेकिन ये उलमा का काम है, एक नौजवान का काम है कि उलमा पे तान करना शुरू कर दे। वो भी जो सलफ की तरफ निस्बत रखते हो, जो अपने आप को अहलुल हदीस कहते हो, जो अपने आप को सलफियुल अकीदा कहते हो, सलफियुल मनहज कहते हो, इस ऐलान और इस एतराफ़ के बावजूद भी ऐसे उलमा, जो उलमा बाकायदा किसी दीनी इदारे में जाके, जिन्होंने 10 साल वहाँ गुजारा है उलमा के साथ रह के, वहाँ से निकल के आए। और ये नौजवान आज का, ये जुमा 8 दिन नहीं हुआ, किसी आलिम के साथ बैठा और अब ने आपको इतना बड़ा अल्लामा समझ लिया कि अब वो बताएगा कौन आलिम गुमराह है, कौन आलिम हिदायत याब है। ये भी बहुत ख़तरनाक जो है बीमारी है उलमा के, ये नौजवानों के अंदर, कि वो उलमा पे जरह करना शुरू कर देते हैं। और इनके अंदर क्या है, जब वो जरह पर आते हैं, गुलू पे आते हैं, तो अब किसी को उठाना होता है तो उसको आसमान में उठा के बैठा देते हैं। इनकी आदत क्या है, ये नीचे करना है और ऊंचे करना है, यानी जरह तादील का मिशन इनका बन जाता है। किसी आलिम पर जरह करेंगे, ये खराब है, ये गैर मनहजी है, फला है, धमाका ये है, और दूसरे को आसमान पे बैठा देंगे, यानी जिस मकाम तक वो नहीं उस तक पहुंचा देंगे। ये इनकी आदत है। जो नौजवान किसी आलिम की बुराई करता है, याद रखना, वो नौजवान दूसरे को, किसी दूसरे आलिम को आसमान में बैठा देता है। उसके अंदर एतदाल नहीं रहता, क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है, वो उसका काम नहीं है। जब बगैर सलाहियत के, मतलूबा सलाहियत के उलमा पे तान करेगा तो क्या करेगा, किसी को आसमान में बैठाएगा, किसी को जमीन के नीचे दफन कर देगा। उनके सही मकाम को वो नहीं पहचान सकता। इसलिए ये जितने लोग पूरी दुनिया में इस ज़हनियत के जितने लोग हैं, आप देखोगे कि वो किसी को एकदम आसमान में बैठा देते हैं, उसके खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते, उसको मासूम और महफूज के दर्जे में बैठा देते हैं। ये कहेंगे, जबान से कहेंगे कि हमारा आलिम गलती कर सकता है, हम उसको फॉलो नहीं करते, कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, लेकिन ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है। उसकी एक गलती बताओ, अब इसका मुंह बन जाएगा। उससे पूछो कि जिसको तुम फॉलो करते हो, जो तुम्हारा हीरो है, जो तुम्हारा अगुआ है, जिसको तुम इमाम बनाए हो, उसकी सिर्फ 10 गलतियां बता दो। अभी देखो जबान कैसे सूख जाती है। हा? और जिस पर ये जरह कर रहा है, बोलो उसकी 10 खूबियां बता दो। अभी देखो तो ये क्या है, ये कितना बड़ा फितना है, ये कितनी बड़ी गुमराही है। इसलिए ऐसे लोगों को, ये लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, इनको गुलातुल जरह व तादील कहा जाता है। ये जरह तादील में गुलू करते हैं, किसी को गिराना होता तो हद से ज्यादा गिरा देते हैं, और किसी को उठाने पे आते तो हद से ज्यादा उठा देते हैं। और फिर इसमें भी अदला बदली होती रहती है। एक साल क्या था, इस आदमी को इतने ऊपर उठा के रखा था, दूसरे साल उसे उठा के पटक दिया। ये इनका तमाशा है। ये इल्म सीखना है, ये तलब इल्म है, ये इल्म से रिश्ता है, ये उलमा से जुड़ने का ये मतलब है। आप इल्म दीन हासिल कीजिए, आप उलमा से सीखिए, लेकिन उलमा से जुड़ने का ये मतलब नहीं कि उलमा को बांटना शुरू कर दें, उलमा को तकसीम करना शुरू कर दें, पार्टी बंदी शुरू कर दें, उलमा की ग्रुप बंदी बनाना शुरू कर दें। ये बहुत बड़ा जहर है जो पूरे समाज को तबाह कर देगा। एक वक्त आएगा, अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो एक वक्त आएगा कि लोग उंगलियों पर गिनेंगे, बस 2-3 आलिम, बाकी कोई आलिम ही नहीं। बल्कि इस टाइप का जहन रखने वाले, इनको अगर पहचानना हो ना, तो इनको बैठा के पूछो कि ये बताओ पूरे हिंदुस्तान में कितने आलिम हैं जिनसे इल्म लिया जा सकता है। अभी देखो उसकी ज़बान नहीं खुलेगी, वो गिना ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में 2-3 है बस, बाकी सब गुमराह है, बाकी सब गुमराह है। बल्कि कुछ लोग तो उससे भी ज्यादा एडवांस है, पूरी दुनिया के लेवल पर कहते हैं
کہ پوری دنیا میں 2-3 عالم ہے، باقی کوئی نہیں. کوئی تو کہتا پوری ہندوستان میں کوئی نہیں ہے. جب اور ترقی کرتا ہے نا یہ بندہ تو اس لیول پر آتا ہے کہ پوری ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے. علم سیکھنا ہے ہندوستان کے باہر جاؤ، وہاں سے سیکھو. تو یہ علماء پہ تان و تشنی، علماء پہ جو تان و تشنی کا سلسلہ ہے، یہ نوجوانوں کے سے باز آنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ میں 2 چیزوں کی اور وضاحت کروں گا کہ صرف یہ نوجوان ذمہ دار نہیں اس فتنے کے لیے، نوجوان کے ساتھ ساتھ ہمارے قوم کے 2 اور لوگ ذمہ دار ہیں اس کے. ایک علماء، کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو کسی دوسرے عالم سے کینہ کپٹ پال کے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اور کیوں کینہ کپٹ کے پال کے بیٹھے ہوئے؟ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، محض یہ ہے کہ اس کی مقبولیت ہے. 4 لوگوں نے اس کی تعریف کر دیا، لوگوں میں اس کا چرچا ہے. تو یہ نعمت دیکھی نہیں جاتی. مقبولیت بھی ایک نعمت ہے نا. اگر اچھے لوگ کسی کی تعریف کر رہے ہو، کسی کے ہاں مقبول، اچھے لوگ یہاں کوئی مقبول ہے تو یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جہاں سے صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، حدیث نمبر 3209، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلانا. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو کہتا ہے جبریل السلام سے کہ تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر جبریل السلام آسمان میں آواز لگاتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو. اور ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اللہ تعالیٰ اسے مقبول بنا دیتا ہے. جب کسی بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اسے قبول، اللہ کیا مقبولیت، فرشتوں کیا مقبولیت، اور اس دھرتی پر مقبول ہو جاتا ہے. یعنی اچھے لوگوں میں، نیک لوگ، اچھے لوگ، صحیح العقیدہ لوگ، اللہ کے اچھے بندوں کے یہاں اس کا اچھا چرچا ہوتا ہے. لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں، اس کی توثیق کرتے ہیں. یہ اس کی نعمت ہے. مقبولیت ایک نعمت ہے. اب کسی عالم کو یہ نعمت ملنے لگتی ہے تو دوسرا بندہ جو گرچہ اسی درجے کا علم رکھتا ہے لیکن وہ مقبولیت نہیں ملی، اس کو وہ نعمت نہیں ملی، پھر کیا کرتا ہے وہ؟ اس سے حسد اور جلن میں پڑ جاتا ہے. اب اس کی مقبولیت کیسے چھینے اور اس کی جگہ پہ ہم مقبول ہو جائیں، اس نعمت کو پانے کے لیے غلط راستے پہ چل جاتا ہے. جیسے عورت بھی ایک نعمت ہے نا. صحیح مسلم کی حدیث ہے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز عورت ہے. اب اگر کوئی حلال طریقے سے یہ نعمت نہیں پاتا تو حرام طریقے کی طرف چلا جاتا ہے، بدکاری کرنے لگتا ہے نا. مال بھی ایک نعمت ہے، نعمت ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو مال چاہیے تو حلال طریقے سے کماؤ. اب کوئی آدمی چھٹپٹاتا ہے اور مال کمانے کی کوشش کرتا ہے تو شارٹ کٹ کیا ہے؟ شارٹ کٹ میں مالدار بننے کے لیے حرام طریقے چن لیتا ہے. تو ایسے مقبولیت بھی ایک نعمت ہے. ایک آدمی نے محنت کیا ہے، ہارڈ ورک کیا ہے، پھر لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے. اب ایک آدمی دوسرا آدمی بغیر کچھ کیے دھرے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی انویسٹ کو سوچتا ہم کو بھی مقبولیت مل جائے، تو وہ حرام طریقے سے مقبولیت حاصل کرنا چاہتا ہے. سستی شہرت، پبلسٹی کے لیے وہ اپنے دوسرے بھائیوں پر، دوسرے علماء پہ تانا تشنیع کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ گھٹیا حرکت ہے جو بعض علماء میں پائی جاتی ہے، اور ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کیونکہ سامنے والا بندہ مقبول ہے لوگوں میں، اس لیے کھل کر یہ نہیں کہے گا کہ میں اس سے جلتا ہوں. وہ اسی راہ سے وار کرے گا، یعنی دینی ماحول میں بات کرے گا کہ اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کا منہج خراب ہے، اس کا یہ ہے دھماکہ، تاکہ لوگ بیوقوف بن جائے. اور یہ بھولا بھالا نوجوان بیوقوف میں آ جاتا ہے، اس کی ذاتی لڑائی میں اس کا طرفدار ہو جاتا ہے. ایسے نوجوان تم لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اپنی پرسنل فائٹ میں، اپنی پرسنل لڑائی میں، اور حرام طریقے سے مقبولیت کے حصول کی جو کوشش ہے اس میں وہ تمہیں شریک کر لیتا ہے. یہ تمہارا لاس ہے. تمہیں فول بنا دیا، وہ تمہیں بیوقوف بنا دیا، تم اس کے سپاہی بن گئے. وہ صحیح مشن پر نہیں ہے، غلط راہ میں تم اس کے سپاہی بن گئے، غلط طریقے میں تم اس کے سپاہی بن گئے. اس کی پرسنل فائٹ ہے، خود کا مسئلہ، اس کی آنا ہے. وہ حرام طریقے سے مقبولیت چاہتا ہے. مقبولیت کا جو حلال راستہ ہے، حلال راستہ کیا مقبولیت کا؟
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ انہیں مقبولیت ادا کرے گا، لوگوں میں ان کی محبت ڈال لے گا۔ اگر لوگوں میں محبوب بننا ہے، مقبول بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اچھا، یہاں مقبولیت سے مراد کیا ہے؟ اچھی لوگوں میں مقبولیت۔ کون سی مقبولیت نعمت ہے؟ اچھے لوگوں کی مقبولیت نعمت ہے، ورنہ برے لوگوں میں کوئی مقبول وہ نعمت نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی جلن رکھتا ہے، نہ کوئی عالم کو اس سے کوئی پرابلم ہے۔ کوئی فلم اسٹار ہے، بڑا مقبول ہے، کسی عالم کو دیکھا اس سے جھگڑا کرتے ہوئے؟ کسی عالم کو دیکھا تقریر میں اس کے خلاف کیوں غیر منع چاہیے، وہ ایسا ویسا کیوں؟ اس سے کیا لینا غیر لو۔ لیکن پرابلم تب ہوتی ہے ایک عالم کو کہ جب اچھے لوگ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، اچھے لوگوں میں کوئی عالم مقبول ہو رہا ہے، اس کو نہیں دیکھا جاتا، یہ اس کے لیے قیامت ہے۔ اب سوچتا کہ نہیں اس کی مقبولیت ختم کر کے اپنی مقبولیت لانچ کرنی ہے، اس کے لیے اب اس کی کردار کشی کرنا شروع، اس پہ جرے کرنا شروع، اس کو نیچے گرانا شروع۔ تو مقبولیت اس طرح سے نہیں ملتی ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اللہ وعدہ کر رہا ہے مقبولیت دینے کا۔ یہ چھچوری حرکتیں کرنے والے کچھ ٹائم کے لیے وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ چرچے میں آ جائیں، لیکن انت ان کا گمنامی ہوتا ہے، وہ گم ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ لوگوں میں مقبول نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے وہاں سے پرانے دور کے واقعات دیکھیں آپ کہ کتنے علماء کی بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے عالم کو گرانے کے لیے کتنی محنت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، کیا بعض علماء نے ان کے خلاف سازشیں نہیں کی؟ وہ علماء آج کہاں ہیں؟ وقتی طور پر ان کو کامیابی ملی، اس وقت کے بادشاہ نے امام بخاری کو جلا وطن کر دیا، ان کے علاقے سے نکال دیا، یہ بہت کچھ جھیلنا پڑا۔ وقتی طور کے لیے ان کے دل کو تسکین ملی کہ امام بخاری گئے ہمارا راج، لیکن انت میں وہ گمنام ہو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ نام امام بخاری کا زندہ ہے، آج دنیا امام بخاری کو جانتی ہے۔ تو ایسے لوگ وقتی طور پر بھلے کامیاب ہو جائیں، وقتی طور پر بھلے کچھ لوگوں کو کنفیوز کر دے، لیکن انت ان کا خیر نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ نہ کبھی کامیاب ہوئے ہیں، نہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ پوری انسانی تاریخ، علمی تاریخ، ہماری علماء کی ہسٹری اس کی گواہ ہے، ہر دور میں سمجھ۔ لیکن یہ نوجوان علماء کی آپسی لڑائیوں کی ہسٹری کو نہیں جانتا ہے۔ اس نوجوانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جرح و تعدیل کے علماء نے ایک رول بنایا ہے، قانون، کیا کہ کلام الاقران یروى ولا یروى، اور کہا کہ المعاصرۃ اصل المنافرہ، یہ علماء کی کتابوں میں ملے گا۔ مطلب کیا کہتے ہیں کہ المعاصرہ اصل المنافرہ، معاصرہ یعنی ایک ہی ٹائم پہ دو عالم ابھر رہے ہو، تو یہ ایک ہی دور میں دونوں کا ہونا وہ ایک دوسرے سے متنفر کر دیتا ہے، تو ایک دوسرے پر تان و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کلام الاقران، کوئی آدمی، کوئی شخص اپنی فیلڈ کے اور اپنے لیول کے عالم کے بارے میں کچھ کہہ دے تو اس کی بات کو چھوڑ دو، اس کو روایت مت کرو، اس کو نوٹ مت کرو۔ کلام الاقران فی الاقران یروى ولا یروى، اسے چھوڑ دو، کہنے دو، اسے آگے فالو مت کرو۔ لیکن آج کا نوجوان دیکھے گا کہ ایک عالم اپنے حماس رکھے عالم کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، اس کو دل میں بٹھا لے گا اور سب جگہ بیان کرنا شروع کرے گا۔ یہ بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے، یہ پاگل پن ہے۔ وہ آپ کو فول بنا رہا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، وہ آپ کو الو بنا رہا ہے، آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، خود تو برباد ہو رہا ہے، آپ کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اور اللہ کی نظام سے ٹکر نہیں لے سکتے، سارے نوجوان مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کو مقبولیت دینا چاہے تو اچھے لوگوں میں اللہ تعالیٰ مقبول بناتا ہے۔ ہر طرح کی سازشیں یہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو یہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ نوجوان جب علماء پہ تان و تشنیع کرتے ہیں تو ایک طبقہ ذمہ دار ہے، کون سا؟ علماء ہی کا ذمہ دار ہے۔ ایک اور طبقہ ہے، وہ تنظیمی ذمہ داروں کا ہے، جو تنظیم ہیں، جماعتوں کی جو ذمہ داران ہیں، کبھی کبھی یہ بھی اٹھا پٹک کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں۔ دیکھا ہمارا عالم کوئی مخالف ہے، ہماری پالیسیوں سے اتفاق نہیں رکھتا ہے، اس پر ٹیگ لگا دیا غیر منہجی، یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ فلاں خیال کا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے نیتا لوگ نا دھرم کے نام پہ لڑاتے ہیں، اپنی پارٹی کو اونچا ثابت کرنے کے لیے
اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے پبلک کو لڑتے دھرم کے نام پر. ایسے کچھ نیتا قسم کے ذمہ دار وہ نوجوانوں کو لڑاتے رہتے ہیں. وہ یہ فلاں نے دھماکہ فلاں، صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے، صرف پولیٹیکل ایشو کے لیے وہ لوگوں کو لڑا رہے ہیں. اور نوجوان بیوقوف بنا، وہ ان کا سپاہی بن کے کھڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے، بڑا مخلص ہے، لگ رہا ہے بڑی بڑی دین کی خدمت کرے. دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کی گندی سیاست میں اس کا حصے دار بننا ہے. تو سمجھ رہے؟ تو یہ جو نوجوان علماء پہ تان و تشریح کرتے ان کی غفلت تو ہے ہی، ساتھ میں یہ دو گروہ بھی انوالو ہو جاتا ہے، کچھ حاسدین علماء کا اور کچھ پولیٹیکل ذمہ داروں کا. یہ لوگ بھی اس آگ کو سلگاتے ہیں، یعنی نوجوانوں کو علماء کے خلاف بھونکنے پر مجبور کرتے ہیں، یہ دونوں گروہ. تو نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے، نوجوانوں کو سترک رہنا چاہیے، انہیں ہوشیار رہنا چاہیے. کوئی آپ کو اچکنے نہ پائے، کوئی نیتا، کوئی ذمہ دار آپ کو اچک نہ لے بلا وجہ آپ کے بھائی کے خلاف، کسی عالم کے خلاف آپ کو بھونکنے پر مجبور کرے. اسی طرح سے کوئی عالم اپنی پرسنل فائٹ میں آپ کو سپاہی نہ بنانے پائے کہ آپ آؤ اس کی ذاتی لڑائی میں اس کی حصے داری. نہیں، چالاک رہو، ہوشیار رہو، سترک رہو. کوئی تمہیں یوز نہ کرنے پائے، کوئی تمہیں استعمال نہ کرنا پڑے، ہمیشہ اس سے آگاہ رہو. تو یہ چوتھا بگاڑ تھا نوجوانوں کا، علماء پہ تان و تشنیع. آگے بڑھتے ہیں. پانچواں بگاڑ کیا ہے؟ پانچواں بگاڑ یہ بھی بڑا خطرناک ہے، اس کو ہم تحریکیت کے نام سے جانتے ہیں. تحریکیت یعنی پولیٹیکل ایشوز پہ بہت زیادہ باتیں کرنا، پوری دنیا کے نظام کو بدلنے کی فکر کرنا، حکومتوں پر تبصرے کرنا. یہ نوجوانوں کا کام نہیں ہے. آپ جو مخلص علماء ہیں، جو سنجیدہ علماء ہیں، ان کے ساتھ جڑیں، ان کی رہنمائی میں رہیں. لیکن جو تحریکی علماء ہیں یا اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، ان سے بھی ہوشیار رہیں. یہ تمہارے خون کے سوداگر. پہلے ٹائپ کے میں نے کچھ علماء کے بارے میں بتایا جو تو آپ کی زبان گندی کرتے ہیں، یہ تو آپ کا خون بھی گندا کر دیتے ہیں. یہ تو ان کے چکر میں آپ پڑو گے تو یہ آپ کو برباد کر جانا کہ آپ کی جان بھی لے لیں گے. آپ کو یہ آپ کو ایسے ایسے مسئلوں میں پھنسا دیں گے، آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. آپ جیل جاؤ گے، آپ مارے جاؤ گے، آپ شوٹ کیے جاؤ گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑا خطرناک طبقہ ہے جو نوجوان اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے. اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں بات کرتا. یہ جو فتنہ ہے یہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے. اس فتنے میں جو نوجوان انوالو ہوتے ہیں نا، وہ حکومتوں پر تبصرہ کرتے ہیں، اور تبصرہ کرتے کرتے ان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ان کی شروعات ہوتی ہے صحابہ کرام پہ تبصرہ کرنے سے. خلافت، ملوکیت، یہاں سے ان کی شروعات ہوتی ہے. خلافت و ملوکیت پر بحث کا جو نشہ ہے، وہ نشہ انہیں کسی حال کو نہیں رکھتا، انہیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے. وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں بحث کریں گے کہ کون صحابی ٹھیک تھے، کون صحابی غلط تھے. صحابہ کے اختلافات پر بحث کریں گے. ان کی زندگی کا وہی مشن رہے گا، کون صحابی حق پر تھے، کون سے غلطی ہوئی. ان کو نماز سے کوئی لینا دینا نہیں، روزہ سے، ان سارے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں. جو اصل ان کی پیدائش کا مقصد ہے عبادت، اس میں محنت نہیں. نماز روزے کے مسائل کا علم نہیں ان کو، نماز روزے کے مسئلے ان کو نہیں پتا ہے. ان کو پتا ہے تو یہ کہ کس صحابی نے کیا غلطی کی ہے، کس صحابی سے کیا چک ہوئی. اور غلطیاں شرعی مسائل میں نہیں، سیاسی اعتبار سے. چنانچہ یہ صحابہ کرام کی تقسیم کرتے ہیں، اس میں گروہ بندی کرتے ہیں، بلکہ علل اعلان سوال بھی کرتے ہیں کہ تم اس دور میں ہوتے تھے کس پارٹی کے ساتھ میں ہوتے ہیں. اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں. اس طرح سے ذہن خراب کرتے ہیں. اور دنیاوی اعتبار سے کیا کہیں گے؟ عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ صحابہ کرام پہ بات کریں گے، اور دوسری طرف میرے بھائیوں مسلمانوں کو کیا تعلیم دیں گے کہ تم لوگ سارے فرقوں سے نکل جاؤ، کسی جماعت میں مت رہو، ایک پلیٹ فارم پہ آؤ، اتحاد متحد ہو جاؤ. یعنی کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، کہیں گے اپنے اپنے عقیدے بھول جاؤ، آؤ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ. اور یہاں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس صحابہ کرام کے اختلاف پہ بحث کرنا ہے. یعنی ہمارا اپنا اختلاف بھلا دو اور صحابہ کا اختلاف نہیں بھولنا.
صحابہ کا وہ اختلاف جو عارضی تھا اور ختم ہو گیا. دین کا اختلاف وہ بھی دین کا اختلاف نہیں تھا. ہمارا اختلاف کیا؟ دین کا عقیدے کا اختلاف، شرک اور توحید کا اختلاف، سنت اور بدعت کا اختلاف. اتنا خطرناک اختلاف ہے. کہتے ہیں یہ اختلاف بھول جاؤ اور کس اختلاف پر بات کرو؟ صحابہ کے اس اختلاف پر جو عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، جو توحید اور شرک کا اختلاف نہیں ہے، جو سنت اور بدعت کا اختلاف نہیں ہے، وہ سیاسی اختلافات ہیں. کہتے ہیں اس پر بات کرو. یہ اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں. اس سے نوجوانوں کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو اتحاد کے نام پر آپ کو اتحاد کے نام پہ اچک رہا ہے کہ آؤ اس پلیٹ فارم پر شامل ہو جاؤ، ہم مسلمانوں کے اتحاد کی، ان کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں. ان سے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کو ٹٹولیں، کہیں یہ صحابہ کے اختلاف پہ تو نہیں بات کرتے. اگر یہ صحابہ کے اختلاف پہ بات کرتے تو یہ اتحادی ہے، یہ اتحاد کو پسند کرنے والے ہیں. ہم اپنے عقیدے کے اختلاف بھلا دیں اور صحابہ کا سیاسی اختلاف نہیں بھول سکتے. اور وہ بھی اختلاف جو ختم ہو چکا ہے، ایسا نہیں کہ ابھی ہے. صحابہ اس دنیا سے گئے، ان کا اختلاف ان کی زندگی میں ختم ہو گیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں، ان کی گروہ میں اختلاف ہوا، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کو ختم کیا نا. ختم ہو گیا. اختلاف تھا لیکن ختم ہو گیا، معاملہ شانت ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن آج ایک جماعت ہے جو نوجوانوں کو بلا کے ان کو ابھارتی کہ نہیں ان اختلافات پہ بحث کرو، اور باقاعدہ سوال کہ تم ہوتے تو کس کے ساتھ میں ہوتے. حالانکہ اس زمانے میں جو صحابہ کرام تھے، یہ جو اختلاف ہوا تھا، یہ تمام صحابہ اس اختلاف میں نہیں آئے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا گروہ، ان دونوں گروہ میں جتنے صحابی تھے نا، سب کو اکٹھا کریں تو 30 کی تعداد بھی نہیں ہوتی ہے. 30 صحابہ بھی نہیں ہے اس میں. اس وقت صحابہ کرام، محمد بن سیرین وغیرہ کہتے ہیں اس وقت 10,000 صحابہ موجود تھے. کتنے صحابہ؟ 10,000. 10,000 میں لڑائی میں کتنے شریک ہوئے؟ 30 بھی نہیں شریک ہوئے. آپ سوچیں. ایک بندہ ممبئی میں، کچھ لوگ نوجوان میرے پاس آئے یہ سوال لے کر کہ اس دور میں اگر آپ ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے یا معاویہ کے ساتھ ہوتے، کس کے ساتھ ہوتے؟ میں نے ان کو کہا کہ اس دور میں کیا جب اختلاف ہوا تو کیا 2 ہی گروپ تھا؟ 2 گروپ نہیں تھا، 3 گروپ تھا. آپ سوال ادھورا کیوں کر رہے ہو؟ سوال پورا کرو. میں نے انہیں نوجوانوں سے پوچھا کہ تم اگر اس دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ میں ہوتے؟ 3-4 نوجوان تھے. تینوں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس دور میں ہوتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے. میں نے کہا یعنی لڑائی میں شریک ہوتے، مخالفین پہ تلوار اٹھاتے؟ کہا ہاں، ہم علی کے ساتھ ہوتے، لڑتے، مخالفین پہ تلوار اٹھاتے. میں نے کہا تمہیں پتا بھی ہے کہ اس دور میں صرف 2 گروہ نہیں تھے، 3 گروہ تھے. حقیقت میں ان کو نہیں پتا کہ تیسرا گروہ بھی تھا. وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ تمام صحابہ اس 2 گروہ میں بٹ گئے، کچھ اس طرف کچھ اس طرف. میں نے کہا ایسا نہیں ہوا. صحابہ 3 گروہ میں بٹے تھے. ایک علی رضی اللہ کے ساتھ تھے، ایک معاویہ رضی اللہ کے ساتھ تھے، اور ایک سعد بن ابی وقاص جو جنتی صحابی ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی نبی کے واسطے. ان کے ساتھ صحابہ کرام کا گروہ، اور صحابہ کی سب سے بڑی تعداد انہی کے ساتھ ہے. علی رضی اللہ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں اور معاویہ رضی اللہ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، دونوں کو ملا کے اکٹھا کر کے 30 کی تعداد بھی پوری نہیں ہوتی ہے. اور 10,000 صحابہ ہے. اس کا مطلب صحابہ کی سب سے بڑی تعداد کہاں ہے؟ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ میں ہے. میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ تیسرا گروہ کیوں بھول گئے؟ صحابہ کی سب سے بڑی تعداد سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کھڑی ہے. پہلا پوائنٹ. دوسرا یہ کہ یہ جو چند صحابہ، 30 سے بھی کم صحابہ لڑائی میں آئے بھی، ان میں سے بھی بعض صحابہ اپنے والد کے احترام میں آگے لیکن ہتھیار نہیں اٹھایا. جیسے علی رضی اللہ کے احترام میں حسن رضی اللہ آگے میدان میں کسی چیونٹی کو بھی نہیں مارا. وہ تو منع کر رہے تھے ابا مت لڑو، ابا مت لڑائی کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے. ساتھ میں چلے گئے لیکن مارا نہیں کسی کو. ادھر سے عبداللہ بن عمرو بن عاص وہ اپنے والد کے رعایت میں آ گئے میدان جنگ میں، لیکن وہ خود کہتے ہیں میں نے کسی پر تلوار نہیں چلائی. تو جو صحابہ آئے تھے، پہلی بات تعداد کم تھی، اور آنے والوں میں بھی کئی صحابہ دباؤ میں آ گئے لیکن مارا نہیں کسی کو. یہ دوسرا پوائنٹ ہے.
तीसरा पॉइंट कि वो जो गिरोह था कायदीन का, जो दोनों से किनारा कश थे, उनकी तादाद सबसे ज्यादा, सिर्फ तादाद सबसे ज्यादा नहीं है बल्कि उनमें उलमा की तादाद भी भरी पड़ी है। साहबा में हदीस के सबसे जानकार कौन? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो उस तरफ है, वहां खड़े। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हदीस के बहुत बड़े रावी, मुफ्ती, इमाम, उस तरफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को चुन चुन कर अमल करने वाले अब्दुल्लाह बिन उमर, खलीफा के बेटे, उस तरफ है। इसी तरह से अहले बैत में से भी उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो उस तरफ है। बहुत बड़ी तादाद, यानी उलमा साहबा, जो बड़े बड़े उलमा थे, जिनके फतावा चलते थे, वो सब के सब खामोश हैं। वो कह रहे हैं कि हम दोनों में से किसी का साथ नहीं देंगे। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, बल्कि वो लोग हदीसें भी पेश करते थे। कहते थे हम इसलिए आपस में एक दूसरे के से लड़ नहीं रहे क्योंकि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था। अल्लाह के नबी ने पेशिनगोई की थी कि एक वक्त आएगा फितने का, उस टाइम पे अपनी तलवार पत्थर पे रख कर तोड़ देना और घर में बैठ जाना, किसी का साथ नहीं देना। तो साथ बिन अबी वक्कास उनके साथी हदीस पेश कर रहे हैं, कह रहे हमारे पास हदीस रसूल है, हम आपसे लड़ाई में शरीक नहीं होंगे। सुनन नबी दाऊद की रवायत है, कुछ लोग अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और कहा ये जो आप लड़ने जा रहे हैं, आपके पास कोई दलील है या आपकी राय है? उन्होंने कहा कोई दलील नहीं है, हमारा इज्तिहाद है। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको क्या खिलाफत चाहिए? आप क्यों लड़ने जा रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे खिलाफत नहीं चाहिए, मुझे तो उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु का क़िसास चाहिए। आप सोचें, किसी के पास भी लड़ाई की दलील नहीं है, क़िसास चाहिए, लेकिन क़िसास के लिए फाइट करना, लड़ना, इस पर उनके पास कोई दलील नहीं। क़िसास का मुतालबा तो हक, क़िसास का मुतालबा हक है, उसमें कोई शक नहीं। अली रज़ी अल्लाह का यह मुतालबा कि आप लोग हमारे साथ मिल जाओ, ये भी हक है। दोनों का मुतालबा हक है, लेकिन इस मुतालबे को पूरा ना होने पर लड़ जाना, टकरा जाना आपस में, ये जो साहबे कराम का तीसरा गिरोह था, जिसमें साहबे कराम की सबसे बड़ी तादाद थी, इस तादाद का कहना था ये लड़ना ठीक नहीं। बात दोनों की सही है, दोनों का मुतालबा हक बजाने में, लेकिन इस मुतालबे को पूरा करने के लिए तलवार उठाना ठीक नहीं। मैंने उन नौजवानों को बताया कि ये तीसरा गिरोह था जो तादाद में सबसे ज्यादा था, जो अपने मौके पर हदीस पेश कर रहा था, जिसमें उलमा की सबसे बड़ी तादाद थी। आप बताओ, अब उस जमाने में होते तो किसके साथ में होते? तो उन लोगों ने कहा था हम इस गिरोह के साथ होते जिसने लड़ाई नहीं किया। समझ रहे? तो ये आजकल नौजवानों को लड़ने पर जो आमादा किया जाता है, लड़ाकू बनाने की कोशिश हो रही है। सहाबे कराम के इख्तलाफ, वहां से बहस शुरू होती है, सहाबे कराम के इख्तलाफ पर बात शुरू होती है, खिलाफत, फिर हुकूमत, फिर पता नहीं क्या क्या बहसें होती है और उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे लोगों से भी नौजवानों को बचने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। छठी चीज, काफी वक्त हो गया, वक्त बहुत कम है, मैं जल्दी जल्दी कुछ चीजें और सुना देता हूं। छठा जो बिगाड़ है आज हमारे नौजवानों में, वो है, छठा जो बिगाड़ है आज के नौजवानों में, वो है उनका बेरोजगार होना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, ना कोई कारोबार है, ना कोई अच्छी नौकरी है। बाप जो कुछ कमा के बैठा है उसे सहारे पल रहे हैं, रात रात भर मोबाइल चला रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, रात भर जागते दिन भर सोते। ये हमारे नौजवानों का हाल है। माली एतबार से माली स्टेटस बिल्कुल लो। नतीजा क्या होता है? हमारी बहनें, मुस्लिम लड़कियां शादी के लिए किसी गैर मुस्लिम को पकड़ के भाग जाती हैं। हम ये नहीं कहते वो सही है, यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। उस गुनाह को रोकने का तरीका सिर्फ यही है कि उन औरतों को बिठा के तौहीद पे तकरीर करो। इस्लाह मुआशरा यही है। हम लोगों ने इस्लाह मुआशरा से यही समझ के रखा है कि तकवा की तकरीरें करो। इस्लाह मुआशरा ये भी है कि जो चीज़ वजह बन रही है किसी बुराई की, वजह ख़त्म करो। वजह क्या है? हमारे नौजवानों का नाकारा होना, माली एतबार से बिल्कुल बदहाल होना। यानी एक लड़की
رشتہ اپنا جیون ساتھی چننے کے لیے مسلمانوں میں نگاہ ڈالتی ہے تو کوئی اویلیبل نہیں ہے، کوئی اس کو ملتا نہیں، اور وہ پھر بھاگ کے دوسرے دھرم والوں سے جا کے شادی کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اچھا خاصا سیٹل ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا یہ قدم صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ دین دنیا کے خاطر دین کا بیچنا صحیح ہے، لیکن کیا ہمارے نوجوانوں کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی کہ نہیں بنتی؟ یہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ آئے تو سب چلا گیا نا، کاروبار مال دولت سب چلا گیا. تو جب مدینہ آئے تو مدینہ میں رہنے سہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انتظام کیا تھا؟ انصار صحابہ کو ان کا بھائی بنا دیا کہ بھئی ایک مہاجر صحابی اس انصاری صحابی کے ساتھ رہے گا، جاؤ دونوں گھر میں رہو، کھاؤ پیو. اب عبد الرحمن بن عوف جو مالی اعتبار سے بہت بڑے تھے مکہ میں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا ایک انصاری صحابی سعد بن ربیع. سعد بن ربیع میں کیا خاص بات تھی؟ وہ مدینہ کے سب سے مالدار آدمی تھے، وہ مدینہ کے سب سے مالدار آدمی تھے. اب مکہ کے سب سے مالدار آدمی سب کچھ چھوٹ گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کا بھی خیال رکھا نا کہ ایک آدمی جس کا سب کچھ گرا ہے، یہ اگر اس کو بھائی بنایا جائے تو اسٹیٹس کو مینٹین کیا کہ جو مدینہ کا سب سے مالدار ہے اس کو بھائی بنا دیتے ہیں. اب سعد بن ربیع جو مدینہ کے سب سے مالدار آدمی عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر پہ لائے اور کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا. وَإِنِّي أَكْثَرُ الْأَنصَارِ مَالًا، میں انصار صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. سعد بن ربیع نے کیا کہا سب سے زیادہ مالدار ہوں. فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، اور میں آج آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں. سب سے مالدار صحابی مدینہ کا، مکہ کا جو سب سے مالدار صحابی سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوا ہے، جگہ پہ کھڑے ہو کے آدھی دولت تمہاری ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے. حل من سوق فیہ تجارہ، مجھے مارکیٹ کا راستہ بتاؤ جہاں تجارت ہو رہی ہے، میں تجارت کروں گا، یہ سب نہیں چاہیے. اتنا بڑا آفر رد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، وہ فری میں لینے والا نہیں تھے. نبی نے کہا تھا نا کہ الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ اونچا ہے، لینے والا ہاتھ نیچا ہے. سعد بن ربیع جو آفر کر رہے تھے ان کا ہاتھ اونچا تھا، عبد الرحمن بن عوف لے لیتے تو ہاتھ نیچا ہو جاتا. نہیں لیا، اپنا ہاتھ نیچا نہیں کیا، کہا میں خود کماؤں گا. مارکیٹ میں گئے، کچھ ہی دنوں کے بعد شادی کے لائق بن گئے، اچھی خاصی دولت آ گئی، حتیٰ کہ وہ سعد بن ربیع سے بھی بڑے مالدار ہو گئے جو آفر کر رہے تھے آدھی دولت. بلکہ مسلم احمد کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی برکت سے نوازا کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاؤں تو نیچے سونا چاندی نکلے.
یہ کرامت کی بات نہیں ہو رہی ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جس کام میں بھی, جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈال دوں تو پیسوں کی بارش ہے. پتھر اٹھانا مطلب ریئل میں پتھر اٹھانا نہیں ہے, مطلب کوئی بھی کاروبار میں اگر ہاتھ ڈال دوں تو وہاں سے پیسے آنے ہی آنے. اس سے نوجوانوں کو کیا سیکھ ملتی ہے؟ نوجوانوں کو سیکھ ملتی ہے کہ اپنا ہاتھ لینے والا مت بناؤ, دینے والا بناؤ. پیسے کماؤ, اپنی خدمت کرو, بال بچوں کی تربیت کرو, اپنی قوم پہ بوجھ نہ بنو. اپنے قوم کے لیے کچھ کرو, اپنے وطن کے لیے کچھ کرو, اپنے ملک کے لیے کچھ کرو, اپنے پریوار کے لیے کچھ کرو, بوجھ نہ بنو. لیکن ہمارا نوجوان ناکارہ جو مقدر ہوگا ملے گا, کرنا چاہتا کچھ. صحابہ نے ایسا سوچا؟ عبد الرحمن کے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھ گئے کہ جو مقدر ہوگا ملے گا؟ نہیں, سنگھرش کیا, محنت کیا اور خوب کرو. اتنی دولت وہ پورا ملک خرید لیں. عبد الرحمن بن عوف کی اتنی ضرورت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ضرورت ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو صحابہ اس سے اچھا ایک اور چیز ہے, آپ ذرا غور کریں کہ عبد الرحمن بن عوف کا مکہ میں سب کچھ چلا گیا, مدینہ میں آئے اور کچھ ہی دن میں دوبارہ مالدار بن گئے. جو لاس ہوا تھا چند ہی منٹوں میں, چند ہی دنوں میں ریکوری کر لی. ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے کہ ان کے پاس کمانے کی اسکل, تجارت کے گن آتے تھے. وہ ایک کامیاب تاجر تھے, انہوں نے تجارت کا ڈھنگ سیکھا تھا. اور جو تجارت کا ڈھنگ جس کو آتا ہے اس کا لاس بھی آئے تو دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ لیکن ہمارا نوجوان کیا ہے؟ ہمارا نوجوان تجارت کے گن نہیں سیکھنا چاہتا. وہ سوچتا شارٹ کٹ میں کیسے پیسہ آ جائے, کون سی ایسا جمپ ماروں کہ امبانی بن جاؤں. پھر کیا کرتا ہے؟ کوئی گیم, کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے, یار اس میں پیسہ لگا تو پیسے آتے ہیں, ہاں یہ گیم کھلوانے میں پیسے آتے ہیں, اس کمپنی میں انویسٹ کرو تو پیسے آتے ہیں. یہ کمانے کا طریقہ ہے. اگر آپ ایسے کسی آنکھ بند کر کے کہیں پیسے لگاؤ, کمپنی ڈوب گئی, آپ روڈ پہ آ جاؤ گے. لیکن جو تاجر ہے نا وہ کبھی ڈوبتا نہیں ہے. کچھ بھی ہو جائے جلدی کھڑا ہوتا ہے. یہ اڈانی کی خبریں آتی رہتی ہیں نا کہ برباد ہو گیا, یہ ہو گیا, ہو گیا, لیکن کچھ مہینوں بعد پھر کھڑا ہو جاتا. سنتے کہ نہیں سنتے؟ لوگ فیس بک کو مذاق اڑاتے ہیں, تو گیا ختم, لیکن ختم نہیں ہوتا, دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیونکہ تاجر ہے, کوئی جواری نہیں ہے. لیکن ہمارا نظر جوا کھیل ہے, لاٹری کہاں سے ہماری لگ جائے, کون سے ایپ ڈاؤن لوڈ پیسہ آ جائے, کس کمپنی میں پیسہ آ جائے. نہیں, سیکھو, تجارت کرنے کا طریقہ سیکھو. جو عبد الرحمن بن عوف نے کیا, انہوں نے کہا حل من سوق فیہ تجارت, کام کی تجارت کرنی ہے, تھوڑی لاٹری کرنی ہے, جوا کھیلنا ہے, یہ سب نہیں. تجارت کی طرف قدم بڑھایا. تو صحابہ کرام تجارت کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سلام کیا. اندر سے جواب نہیں آیا, پھر سلام کیا, جواب نہیں آیا, پھر سلام کیا, واپس چلے گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ آئے, پوچھا کیوں نہیں آیا؟ کہا تو آیا تھا لیکن سلام کیا, جواب نہیں ملا, چلا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اللہ کی حدیث ہے. عمر بن خطاب کا اچھا ایسی حدیث ہے. تو انہوں نے کہا کہ حدیث سناؤ, پھر آگے لمبی روایت ہے. لاسٹ میں حدیث ان کو بتائی گئی, ثابت کی گئی. پھر عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں کہ تجارت نے, میری تجارت نے اس حدیث سے مجھ کو غافل کر دیا. یعنی میں نبی سے یہ حدیث نہیں سن پایا کیونکہ میں تجارت میں لگا ہوا تھا. پتہ کیا چلا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تاجر تھے, ابو بکر تاجر, عمر فاروق تاجر, عثمان بن عفان بتانے کی ضرورت ہی نہیں, وہ بھی تاجر, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کرنے والے. اور عشرہ مبشرہ میں ایک بڑا نام آتا ہے زبیر بن عوام, وہ بھی بہت بڑے مالدار آدمی تھے. جبکہ ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جب وفات ہوئی تو اتنا پیسہ چھوڑ کے گئے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف اتنا چھوڑ کے نہیں گئے تھے, جو سب سے بڑے مالدار تھے. تو بس موضوع سوئچ ہو جائے گا اگر میں صحابہ کرام کے مالداری کے واقعات بتانا شروع کروں. کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام نے فقیری کو پالا نہیں, اس کو ختم کیا, فائٹ کیا اور آگے بڑھے. تو آج نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو تاجر بنائیں, مالی اعتبار سے مضبوط کریں, تب وہ شادی کے لائق ہوں گے, تب وہ قوم کی خادم بنے گی. بس ایک حدیث سنا کے آگے بڑھتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق ہوئی تو ان کے پاس دو رشتے آئے, ابو جہل کا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے نبی کے پاس وہ رشتہ
یہ پوچھنے آئی، مشورہ دینے آئی کہ ان دونوں میں سے کس سے شادی کرو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو جہل تو مارنے والا ہے، اس سے شادی مت کرو. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَالسُّلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، لیکن یہ معاویہ یہ تو فقیر ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، اس سے بھی شادی مت کرو. اللہ کے نبی نے مال کی وجہ سے ایک صحابی کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا. معاویہ کون تھے؟ صحابی تھے اور دیندار تھے، دینی اعتبار سے کوئی عیب نہیں تھا. پرابلم یہ تھی کہ پیسہ نہیں ان کے پاس. اللہ کے نبی کا مت اس سے شادی کر، اس کے بعد پیسے نہیں. ہاں، اور صحیح بخاری کی حدیث کیا نوجوانوں کے لیے؟ کیا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو خرچے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے. نہیں طاقت ہے روزے رکھو. تو ایسے لڑکیاں چلیں گی بغیر پیسے کے؟ ہاں، اس لائق تو بنو. تو معاویہ رضی اللہ کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا اللہ کے نبی نے، اور معاویہ سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، ان کے ابا بڑے تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، بڑے کے باپ کے بیٹے تھے. لیکن عرب میں یہ ہندوستانی کلچر نہیں چلتا تھا کہ باپ بڑا ہے تو بیٹا بھی بڑا مان لو. نہ بیٹا کیا، تیری کیا حیثیت ہے بھائی؟ تیرا باپ کچھ بھی، لیکن تمہارا اسٹیٹس کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. کرنٹ اسٹیٹس بیٹے کا کیا ہے؟ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، پڑھائی نہیں، باپ کچھ بھی ہو لیکن کسی کام کا نہیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی شادی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ معاویہ کا بیٹا یزید صحابی نہیں ہے. وجہ کیوں؟ کیونکہ معاویہ کی نبی کی حیات میں شادی ہی نہیں ہے، انہوں نے بعد میں شادی کی، اس لیے ان کا بیٹا بعد میں ہوا. اگر اللہ کے نبی کے دور میں ان کی شادی ہو گئی ہوتی تو ان کا بیٹا بھی صحابی ہوتا. لیکن ان کی شادی لیٹ سے ہوئی. کیوں لیٹ سے ہوئی؟ پیسہ نہیں تھا ان کے پاس. لیکن کیا اس فقر کو، غریبی کو پال کے رکھا معاویہ نے؟ نہیں، بعد میں بے شمار دولت آئی معاویہ کے پاس، بہت پیسے والے تھے. تو نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ غریبی، فقیری، تنگدستی اس کو پال کے مت رکھیں، حالات کو بدلیں اور طاقتور بنے مالی اعتبار سے، تاکہ قوم کی خدمت کریں، اپنے پریوار کی خدمت کریں، ملک کی خدمت کریں اور دین کی خدمت کریں. آگے بڑھتے ہیں، بات کافی وقت ہو گیا، میں خلاصہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. 7واں چیز ہے جو ہمارا بگاڑ نوجوانوں میں، والدین سے بغاوت ہے. نوجوانوں کو کبھی بھی والدین سے بغاوت نہیں کرنا چاہیے. والدین کے کہنے پر ان کی نگرانی میں کام کرنا چاہیے. خاص طور سے لڑکیاں، اور خاص طور سے ان کی شادی کا جو موقع ہے وہ والدین سے بغاوت کر کے شادی کر لیتی. یہ بہت غلط بات ہے. اس شریعت نے ان کے والد کو ولی قرار دیا ہے شادی کے لیے. اپنے والد سے پوچھے بغیر وہ قدم آگے نہ بڑھائیں. وقت نہیں، اس لیے میں بات ختم کرتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. 8واں جو بگاڑ ہے نوجوانوں میں وہ ہے فحاشی کا، انٹرنیٹ پہ غلط مصروفیات کا، غلط چلتے وہاں پہ ٹائم ضائع کرنے کا. اور یہ کیا چیز ہے؟ اس کا بدل کیا ہے؟ اس کا بدل ہے کہ جلدی شادی کریں. ایک نوجوان اگر جلدی شادی کر لے، اس کی جسمانی ایک ضرورت ہے، اگر یہ ٹائم پہ پوری نہیں ہوئی نا تو برباد ہے. نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے، ان کے ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے. ایک نوجوان کی بگڑنے کی یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ ٹائم پہ اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. جیسے جسم کو بھوک لگتی کھانے کے لیے نا، ایسے وہ بھی سیکس کی ایک بھوک ہے. وہ ٹائم ہو گیا اس کا تو چیز اس کو ملنی چاہیے. کب تک وہ روزے رکھے گا؟ کہاں تک اپنے آپ کو سنبھالے گا؟ اس لیے وہ انٹرنیٹ پہ جاتا ہے، اس طرح کی خرافات میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ اس کی زندگی تباہ کر دیتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ٹائم پہ اس کی شادی ہو. وہ اپنے روزگار کے بارے میں فکر کرے، اپنے کو اس لائق بنائے، جلد سے جلد وہ شادی کرے. اللہ کے رسول کی تاکید ہے کہ جو بھی شادی کرے وہ شادی کر ڈالے، اور شادی نہ کر سکے تو وہ روزے رکھے. آگے بڑھتے ہیں. 9ویں چیز ہے بہت ہی خطرناک ہے. بعض نوجوانوں میں وہ نشے کی لعنت ہے. نشہ، چھوٹے نشے سے لے کر بڑے تک، بیڑی سگریٹ سے لے کر جو ہے شراب، چرس تک، یہ ساری چیزیں بعض مسلم نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں. اور یہ شر سے دور مرنے کی بات ہے. اسلام نے سرے سے اس کو حرام قرار دیا ہے. نشے کی کوئی بھی شکل اسلام میں جائز نہیں ہے. بیڑی، سگریٹ، تمباکو، شراب، چرس، کچھ بھی. بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ایک مسلمان نوجوان شراب میں یہ سب چیزیں پکڑا جاتا ہے اور پولیس کو پکڑ کے لے جاتی ہے. شرم کی بات ہے. مسلمانوں کو اریسٹ کیا جائے اس جرم میں، استغفر اللہ. سوچیں آپ، جو حرام سرے سے، جس کی کوئی گنجائش نہیں. تو نشے کی لت سے باہر نکلیے. اس کا طریقہ کیا؟ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ سے جڑیں گے، پھر چیزوں سے آپ بچ پائیں گے. یہ خطرناک چیز ہے. آگے بڑھتے ہیں، بات اسی میں ختم کرتا ہوں. آخری چیز
लास्ट जो बिगाड़ की, सारे बिगाड़ की हम उसको जड़ कह सकते हैं, तमाम खुराफात की जड़ है, वो क्या है? वो बुरी सोहबत है। नौजवानों को बुरे लोगों के साथ रहना है। सही बुखारी के हदीस अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मतल जलीस सालिह व जलीस सौ का मसल साहिबिल मिस्क वकील हदद। कहते हैं कि अच्छे और बुरे साथी की मिसाल ऐसे है जैसे मुश्क कोई लिए हुए और कोई भट्टी लिए हुए बैठा है, आप मुश्क वाले के साथ बैठे हुए तो खुशबू मिलेगी आपको, और जो लोहे की भट्टी चलाता वहाँ बैठे हुए तो गर्द गुबार आपको मिलेगा। तो जैसी सोहबत होगी वैसा इफेक्ट आपके जिस्म पे देखने को मिलेगा, आपके अखलाक में देखने को मिलेगा। बुरे लोगों के साथ रहोगे बुरे बनोगे। जो जितनी चीज़ें मैंने गिनाई, बेनमाजी के साथ बैठोगे बेनमाजी बनोगे, बेरोजगार के साथ बैठोगे बेरोजगार बनोगे, जो पढ़ता लिखता नहीं उसके साथ बैठोगे तो तुम्हारी भी पढ़ाई लिखाई से कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी, है? तुम्हारा जहन खराब करेगा, वो डायलॉग बोलेगा कि फला फला ने इतना डिग्री हासिल की, क्या कर लिया वो? तो 2-3 लोग जो फेल हो गए ना डिग्री लेने के बावजूद, उनकी एग्जाम्पल देगा, लेकिन हजारों लोग डिग्री लेके पास हुए उनकी मिसाल नहीं देगा। क्या फला आदमी देखो इतना बड़ा आदमी बन गया, उसकी 10वीं फेल है, 10वीं फेल है, इतना बड़ा आदमी बन गया, हाँ? लेकिन 10वीं फेल जो लाखों बर्बाद हो गए उसकी मिसाल नहीं देते। तो पढ़ाई बहुत अहम चीज़ है। नौजवानों को अच्छी से पढ़ने लिखने वाले लड़कों को अपना दोस्त बनाइए, नमाज पढ़ने वाले को अपना दोस्त बनाइए। ये शराब सिगरेट वगैरह ये सिर्फ सोहबत की देन है। पैदा होकर कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई पैदाइशी जुएबाज नशेबाज नहीं होता। ये किसी आदमी के साथ बैठता है जो सिगरेट पी रहा है, कभी एक छोटा सा एक कश उसको दिया, थोड़ा सा खींच ले, ऐसे ऐसे करते करते आदत बन जाता है। गुटखा खा रहा है कोई, 2-3 दाने दिया, ले चल, कुछ दिन में वो खाना शुरू कर देता। हकीकत में फर्स्ट टाइम कोई पसंद नहीं करता इसको। ये सोहबत है जो उसे नशे की तरफ ले जाती है, बेनमाजी की तरफ, बेरोजगारी की तरफ, फहाशी की तरफ, इंटरनेट की तरफ। हर बुराई की जड़ नौजवानों में क्या है? बुरी सोहबत। इसलिए नौजवानों को ऐसे लोगों को अपना दुश्मन समझना चाहिए जो बिगड़े लोगों के साथ कभी नहीं बैठना। बड़ों अच्छों के साथ बैठोगे तो अच्छा बनोगे। जो रोजगार है ना, कमाता खाता है, उसको दोस्त बनाओ, चंद सालों में तुम भी मालदार बन जाओगे। और जो बेरोजगार है, जो बाप की दौलत में ऐश कर रहा है, लाखेरा बना हुआ है, उसके साथ घूमर टहलोगे तुम भी लाखेरा बनोगे। और किसी मालदार के साथ बैठ के देखो, 1 साल में देखो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे एक्टिवेट होती है तुम्हारी सलाह, किस तरह से तुम आगे बढ़ते हो। तो हर मामले में जो फेलियर लोग है ना, चाहे दीन के मामले में फेल, दुनिया के मामले में फेल, अखलाक के मामले में फेल, किसी भी मामले में जो फेलियर नौजवान है उनका साथ छोड़ दो, उनके साथ मत रहो। ये अल्लाह के रसूल की तालीम है। अल्लाह ने ये सिखाया है कि बुरे लोगों के साथ रहने का असर क्या होता है। तो ये 10 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। हमारे नौजवानों में बहुत सारे बिगाड़ हैं, लेकिन ये 10 चीज़ें थी जो सबसे ज़्यादा असर डालती हैं नौजवानों पे। उसको मैंने बयान किया, मैं दोहरा देता हूँ फिर बात खत्म करता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है? मकसद हयात से गफलत। जिस मकसद के लिए हमको पैदा किया गया है वो अल्लाह की इबादत है, उससे हमें गाफिल नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है वक्त का ज़िया। दूसरा बिगाड़ वक्त का ज़िया, वक्त ज़ाया करना। नौजवानों को वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, अल्लाह के इसका हिसाब होगा, सही इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा बिगाड़ है इल्म उलमा से दूरी। ये भी बिगाड़ खत्म करना चाहिए, नौजवानों को उलमा से जुड़ना चाहिए। चौथा बिगाड़ क्या है? उलमा पे तानो तशनी। अगर आप उलमा से जुड़ गए हैं तो तालिब इल्म बन कर रहे हैं, उनको टेक ओवर करके उलमा पे तानो तशनी मत करें। और पांचवा बिगाड़ क्या है? तहरीकियत की तरफ जाना, यानी हुकूमत की ऑपरेटिकल बातें करना और फिर साहब-ए-किराम के इख्तिलाफ की तरफ चले जाना। छठा बिगाड़ है बेरोजगारी, माली एतबार से कमज़ोर रहना, खबरों काका को गले लगाए रहना, ये छठा बिगाड़ है। सातवां बिगाड़ है वालिदैन से बगावत। और आठवां बिगाड़ है फहाशी, इंटरनेट वगैरह के जरिए, किसी भी जरिए से फहाशी। और नौवां बिगाड़ है नशे की लानत। और 10वां जो तमाम बुराइयों की जड़ है बुरी सोहबत। इन तमाम चीज़ों से हमको बचना चाहिए और सही रास्तों पर चलना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।